اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ جہت شخصیت بنا کے مبعوث فرمایا تھا اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسانی زندگی کے شعبے ہیں ہمیں ان تمام شعبوں کے متعلق وہاں سے رہنمائی ملتی ہے، خواہ وہ ایک حدیث ہو، ایک جملہ ہو، ایک چھوٹا یا بڑا سا کوئی واقعہ ہو، لیکن پتہ چلتا ہے کہ رسالت کا مزاج کیا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو سب سے بڑی زد جو جا کر پڑتی ہے وہ ختم نبوت پہ ہے کہ پھر نبوت کو کیوں ختم کیا گیا۔ پھر یہ مانا جاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص زمانے تک کے لیے تھے، ایک محدود خطے کے لیے تھے، اور دنیا نے جوں جوں ترقی کی ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر سکے۔ تو اگر جدید دنیا جب سے طبیعات نے ترقی کی ہے اس کے متعلق وہاں سے کوئی رہنمائی نہ ملے، نہ کتاب سے، نہ سنت سے، نہ اجتہاد سے، تو پھر لازماً یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی شریعت ہونی چاہیے، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اور ان کی صحبت میں ڈھلے ہوئے لوگوں نے اقتصادیات پر جو نظر رکھی اور عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے جو کام کیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ پچھلی مرتبہ گزر چکا، ہم نے اس پہ بات کی۔ پھر خیال آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکانومی میں کیا کام کیا۔ آخر ایک پوری ریاست تھی، مہاجرین کا پورا گروہ تھا، مکہ مکرمہ میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا؟ اس لیے جن بچوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمان صرف نماز روزہ ہی کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے خدا کے دین کی، اور کوئی ان کا حصہ اقتصادیات میں نہیں تھا، تو وہ اللہ کے اس دین پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اس کو نہ صرف محدود بناتے ہیں بلکہ اپنی کم علمی کی وجہ سے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ اور یہ اقتصادیات اور اکانومی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت بھی نظر آتی ہے جب انہیں بظاہر نبوت کے منصب پر
متعین ہونے کا اعلان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ اب بچپن میں بکریاں چراتے رہے، جیسے مکہ کے اور لوگ جاتے تھے، بچے جو کام کرتے تھے وہ کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرائیں۔ مکہ والے اجرت دیتے تھے بچوں کو اور بھیج دیتے تھے، کھانا دے دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود اپنے بچپن کے متعلق بتاتے تھے کہ میں اور میری بہن، والدہ ہمیں کھانا باندھ کے دے دیتی تھی اور ہم صبح چلے جاتے تھے جانور چرانے اور شام کو واپس آ جاتے تھے۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے تو تجارت میں آئے اور تجارتی قافلوں کے ساتھ جانے لگے۔ ان تجارتی قافلوں میں ایک بہت بڑا بازار جو اس زمانے میں لگتا تھا وہ عمان میں تھا۔ تو عمان میں اب تو خیر وہ پوری سلطنت ہے، ان تجارتی قافلوں میں آپ نے شرکت بھی کی اور وہاں تشریف آوری بھی ہوئی، اور اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جو بہت جگہ حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور آدم علیہ السلام سے ملا تو ہاتھ ملایا تو کأنہما، مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے یہ لوگ تو پنجابی جٹ ہیں، من قوم زت، یہ زت کا لفظ جو ہے یہ اصل میں جٹ کا عربی میں ایک تلفظ ہے۔ اس پہ بحث کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پنجابی جٹوں کو دیکھا کہاں تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ عمان کے میلوں میں تشریف لاتے رہے، وہاں ہندوستان سے لوگ جاتے تھے، بڑے بڑے جٹ جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، اور آپ نے ان کا مشاہدہ کیا تھا، اور آپ نے اسی لیے پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام لمبے قد کے اور ان کے ہاتھ بہت بڑے بڑے تھے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے، اس کو کیوں دہرائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ نے جو ان سے کام لینا ہے اب ان کو تمام معاشی سرگرمیوں سے منقطع کر دینا۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی اور ادھر فاقے بھی ہوئے، اناج کی کمی بھی ہوئی، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، بلال بس تھوڑا سا اناج ان کے پاس تھا اور وہ اسے لیے پھرتے تھے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت صاف لفظوں میں فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے۔ اس آیت کو ایسے اگر پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ خدا جو پوری کائنات کو ہمیشہ سے رزق دیتا چلا آیا ہے، اور وہ رزاق ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اور اس کی ذات پوری کائنات کو تخلیق کرنے والی ہے، اس کو کب رزق کی ضرورت پڑی جو یہ فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سے تو پیسے کون مانگے، رزق کون مانگے گا،
ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ رزق کو کمائیں. روزی کا کموانا یہ آپ سے نہیں لینا چاہتے کام. آپ ہمارا کام کریں اور ہم جو بھی کریں اور جو بھی آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے رزق آتا ہو. تجارت کی جا سکتی تھی، مدینہ منورہ میں فیکٹریز تھیں قائم کی جا سکتی تھی، کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. حتیٰ کہ آپ نے لوگوں کو رزق کے اسباب، وسائل اور سب کچھ بتایا کہ یوں کرو، یہ چیزیں کرو. خود اس میں حصہ نہیں لیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے خود ہی منع فرما دیا کہ آپ سے رزق نہیں کموانا. یہ جو کام آپ کے ذمہ نبوت کا اور پوری عالم انسانیت اور عالم جن و انس کی رشد اور ہدایت کا، یہ آپ کا اصل کام. اور اس سے بھی بڑھ کے آگے ایک بات کہی، فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا. اور ہمیں معلوم ہے کہ دن بھر آپ کی بہت مصروفیت رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن بھر کی مصروفیت، اس میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو گناہ ہو؟ کچھ بھی نہیں، معصوم تھے. کوئی ایک مصروفیت بھی ایسی ملتی ہے تاریخ میں، حدیث میں، کہیں بھی جو بیکار ہو؟ کوئی ایسی چیز نہیں. تو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن کو بہت کام رہتے ہیں. تو آپ کے کرنے کا، دین کو پھیلانے کا، لوگوں کو دعوت دینے کا، اس کے بعد بھی ایک اور کام ہے، اور وہ یہ کہ قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہوں، اللہ کی عبادت کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کسی درجے میں بھی کام لیتا ہے، انہیں اپنے لیے تہجد کو ایک طرح کا فرض سمجھنا چاہیے، قیام اللیل کو، کہ اللہ نے وہاں پر بھی بات نہیں چھوڑی. اللہ نے کہا، سورہ علم نشرح آپ سب پڑھتے ہیں نمازوں میں ویسے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر محنت کیجئے. کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ نہ تجارت ہے، نہ نیکی، اس سے بڑی کوئی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ نبوت کا جو منصب ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ گناہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے. تو جتنے لوگ یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تحریر، تصنیف وغیرہ وغیرہ، جس میں دین کا حصہ ایک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رات کا قیام ان کے لیے گویا کہ فرض ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو بڑے کام آپ کو ہوتے ہیں، بہت آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن جب رات آئے تو پھر آپ آدھی رات تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہیں. آدھی سے کم کر دیں، چوتھائی کر دیں، آدھی سے زیادہ کر دیں، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح. تینوں طریقے پہ آپ اللہ کو یاد کیجیے. 1/3 حصہ رات کا، اور 1/2 حصہ آدھی رات، اور 1/4 حصہ کہ رات کا پون ہو جائے اور چوتھائی ہو جائے. ان سب چیزوں کو اللہ نے فرمایا ہے. اسی لیے یہ جو پرانے لوگ تھے خدا کے دین کا کام کرنے والے،
وہ صرف تقریروں اور ان چیزوں میں ہی نہیں تھے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، مراقبات میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیحات میں، اور پھر جو قوت پیدا ہوتی تھی اندر، طاقت، وہ زبان میں مؤثر ہوتی تھی، اس کی وجہ سے شخصیت میں کشش پیدا ہوتی تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اس درجے پر پہنچ جاتے تھے کہ ان کے مخالف گمراہ قرار پاتے تھے اور ان کے دوست، ان کے ساتھی، ان کے موافق وہ ہدایت یافتہ قرار پاتے تھے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معیار، ایک کسوٹی، ایک جانچ پرکھ لگائی جاتی ہے۔ جو آدمی اس کسوٹی پہ پورا اترتا ہے وہ ایماندار ہے، اور جو اس کا مخالف ہے سو وہ انسان منافق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی کہا تھا، معاہدہ حدیبیہ جب ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہی لکھا تھا، تو فرمایا تھا کہ علی، جس طرح آج قرآن کے نازل ہونے پہ مجھ سے یہ جھگڑ رہے ہیں اور میری مخالفت ہو رہی ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا جب قرآن کی تشریح پہ تمہارے بھی مخالف ہوں گے، اور اسی طرح پھر ہوگا۔ اور یہ انہیں بتایا تھا کہ ایسا دن آئے گا تم اپنی زندگی میں دیکھو گے، اور پھر فرمایا ایک جگہ پہ کہ لا یحبہ الا مؤمن، علی سے کوئی محبت نہیں کرتا مگر وہی شخص جو ایمان والا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی نہیں برا سمجھتا مگر وہی شخص جو منافق ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی حال یہی تھا۔ پھر اس آخری دور میں دیکھیں تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی جو تحریک چلی، سید صاحب کے مخالفین اس زمانے کے بڑے بڑے منافق تھے، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ لوگ ایمان کے درخشندہ مظاہر تھے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک تو یہ کریں، کوئی چیز نہیں کمانی، دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، خدا کی طرف دعوت دینا، اور اس کے بعد دوسرا کام اللہ کی عبادت، بس۔ اس لیے ہمارے اس دور میں بھی مومن کا حقیقی کام علم کا حصول اور اپنے اخلاقیات کی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت۔ مومن آدمی اللہ کی عبادت یا علم، ان دونوں چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے وہ حلال کا رزق کما سکے، ٹھیک ہے، اور وہ علم جو اللہ کی معرفت دلائے، اللہ کی یاد دلائے۔ ایک آدمی میڈیکل پڑھتا ہے اور وہ اس میں جراحی میں، سرجری میں، کسی اور چیز میں خدا کی معرفت میں اس کا اضافہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ہی ہے جس نے انسانی جسم ایسا بنایا، اور دیکھو یہ رگیں کہاں، اور یہ چیز، تو وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت میں اضافہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی نبوت کے کام کو کیا، اور مدنی میں بھی، اور جب ہجرت کی ہے تو ایک طرح کی ریاست بن گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے چلانے کے لیے اور اس کی اقتصادیات کے لیے کام کیا۔ یہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کو لوگوں کے عام مسائل حل کرنے میں اور لوگوں کی معاش میں کتنی دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ انہیں صرف نماز اور روزے کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر طرح سے لوگوں کے لیے معاشی آسائش اور آرام چاہتے۔ ایک بات جو بعض لوگوں کو مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعائیں کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں تھی۔ ان کی دعا کسی کے لیے کر دینا وہ حیرت انگیز انقلاب پیدا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے ستائے جانے کے بعد دعا کی ایک دن اور فرمایا کہ اللہ ان پہ ایسے سال مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ نماز پڑھ رہے تھے مقام ابراہیم پہ، اور جو قریش مکہ بدتمیزی کرتے تھے، مار پیٹ اور یہ وہ سب کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگے اور انہوں نے انہیں ہٹایا، پیچھے کیا، اور انہوں نے فرمایا بڑا تاریخی جملہ کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی میرا پروردگار ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہی تھی، وہ بھی ایک مرتبہ تشریف لائی ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ 24-25 سال کی تھیں، خود ان کا اپنا بھی انتقال ہی تو 6 مہینے بعد ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 18-19 برس کی تھی، تو اتنا فرق تھا دونوں کی عمر میں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کافروں کو پیچھے ہٹایا، یہ بھی آیا ہے حدیث کی روایات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، اس کے بدلے میں قتل کیے جاؤ گے۔ مارے جاؤ گے۔ ابو جہل نے اب یہ اندر کی بات کہ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے، اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اس نے اپنے متعلق تو آپ نے فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو جو مارے جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پھر بدر میں ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اس دن بدتمیزی کی ہو اور وہ قتل نہ ہو کیا، سب مارے گئے۔ تو ایک چیز تو یہ تھی کہ آپ نے بد دعا کی ان کے لیے، اور بد دعا بھی کیا کی کہ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر، یعنی 7 سال ایسے ان پہ مسلط کر جیسا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا، اور وہ پھر اتنا شدید قحط تھا، اتنا شدید کہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ ہم گندم کی تلاش میں تھے اور جانوروں کے ناپاکی کی چیزیں انہیں سوکھی ہوئی ہوتی تھیں، توڑ کے اس میں سے بھی گندم کے دانے نکالتے تھے کہ کسی طرح کھانے کو کچھ ملے۔ ابو سفیان بہت ہوشیار، بہت عقل مند انسان تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مکہ والوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا یہ اس شخص کی بد دعا کا نتیجہ ہے، ان کے پاس چلو اور ان سے کہو کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ کم سے کم کھانے کو بارشیں تو ہوں، جانور کھا سکیں، ہم لوگ کھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ایمان قبول نہیں کیا، تو آپ نے 2 کام کیے، ایک تو ان کے لیے دعا کی، اور اس دعا کے اثر سے بارشیں شروع ہوئیں اور اہل مکہ کو کچھ چین اور سکون ملا، وگرنہ حجاز کی زمین میں بارشیں نہ ہونا وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قحط پڑا ہے، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام تر ان کی کوششوں اور دعاؤں کے باوجود ہزاروں انسانوں کا انتقال ہو گیا، ہزاروں انسان بھوک سے مر گئے، اور وجہ اس کی بنیادی طور پہ یہی تھی کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اب بارش نہ ہو تو اس کا متبادل اب تک دنیا نے دیکھا نہیں، اب مصنوعی بادل اور یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ کہاں یہ چیز اور کہاں قدرتی جو بارش ہوتی ہے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، زمین آسمان کا فرق۔ ایک چیز یہ کی، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین ان کو خط لکھا، تو آپ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے،
اور انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کو گندم بھیجو، یہ بیچارے بہت مجبور ہو گئے ہیں، اور آسمانی جو آزمائشیں اور تکالیف آتی ہیں اس میں ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ آئے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ گھر تشریف لائے ہیں، تو جملے بڑے عجیب ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پوری زندگی کی گویا تصویر کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ جو پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ فرشتہ آیا اور یہ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یہ جو لوگ بغیر روزگار کے ہوتے ہیں نا، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو قدرتی آفتیں آتی ہیں، زلزلے اور قحط اور بارش کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے وہ گنوائی ہیں جو بیوی کے لیے شوہر کی نمایاں صفات تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں گنوائیں۔ اور جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوصاف بیان کیے ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور جس انسان کو انسانوں کا درد ہے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ سب چیزیں آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اقتصادیات اور ریٹس کا کم ہونا یا بڑھ جانا، مارکیٹ میں کیا چیز چل رہی ہے، پیمانے کیا چل رہے ہیں، سب سے پہلا کام اپنے اللہ سے رجوع کیا، اور یہی ہمیں تلقین کی کہ ہمیشہ اللہ سے رجوع کرو، اور جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ رابطہ کرو۔ انسان سوچتا ہے کسی بھی مشکل میں کہ کیا کون میرے کام آ سکتا ہے، بھائی سے کہوں، فلاں سے کہوں، فلاں سے۔ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اللہ سے کہو، دین کہتا ہے سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت رکھو، پھر دیکھو اس کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے نام لے لے کے لوگوں کا کہا۔ آپ نے کہا پروردگار، عتبہ اور شیبہ یہ غالباً دونوں بھائی تھے، اور پھر نام لیا امیہ بن خلف کا۔ آپ نے فرمایا اللہ ان تینوں سے تو نبٹ لے، اور اے پروردگار ان کو سزا دے کما اخرجنا، جیسے انہوں نے مجھے نکالا ہے ہم لوگوں کو، اخرجونا من ارضنا الی ارض الوبا، جس طرح انہوں نے مکہ جیسی بستی سے ہمیں نکالا ہے، ہجرت پر مجبور کیا ہے ظلم کر کر کے، اور اس زمین کی طرف ہجرت ہوئی جہاں پر وبا ہے، اے پروردگار تو ان سے نبٹ لے۔ سب مارے گئے، 1.5-2 سال کا عرصہ نہیں لگا اور سب مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو، کیونکہ قریش بہت بڑی رکاوٹ تھے خدا کے دین میں، اور قریش پہ اللہ نے انعام بھی کیا جو ان میں سے اچھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ قریش والو، اللہ نے تمہارے لیے وہ کچھ رکھا ہے کہ اگر میں بیان کر دوں تو تم تو اتراتے پھرو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے ہم اچھے۔ تو یہ دعا تھی کہ جس طرح انہوں نے ہمیں نکالا ہے، اے پروردگار انہیں بھی نکال، انہیں بھی خرابی کے دن دیکھنے پڑیں، اور پھر فرمایا کہ وبا کی زمین کی طرف۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ میں بخار بہت شدید ہوتا تھا، اور اس بخار سے خواتین کے بال جھڑ جاتے تھے۔ اس بخار کی وجہ سے آدمی اپنی جان سے تنگ آ جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر
ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کے قصے تو بخاری شریف میں بھی آئے ہیں کہ کس طرح اس وبا نے مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ دو دوست تھے مکہ مکرمہ میں، ان کا بہت بڑا اسلحہ خانہ تھا، بہت اسلحہ ان کے پاس تھا۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بخار کے تنگ ہونے کی شکایت کی اور کہا اللہ کے رسول ہم عاجز آ گئے ہیں بخار سے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم مکہ واپس چلے جائیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے، ہجرتیں بہت ہوتی رہیں، سب سے بڑی اور عظیم الشان ہجرت حبشہ کی تھی اور بہت کچھ حبشہ میں انہوں نے برداشت کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنی محبت کی چیزوں کو چھوڑنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی حبشہ کی ہجرت۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ کی، پھر ہجرت ہوئی ہے حدیبیہ میں بھی، پھر ہجرت ہوئی ہے حدیبیہ کے بعد بیعت رضوان کے بعد بھی ہجرت ہوئی، لیکن ہر ہجرت اپنے سے پہلے والی ہجرت کے مقابلے میں کم تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کی ہجرت جنہوں نے حبشہ کی تھی ان کو زیادہ افضل قرار دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور اسماء رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ایسے ہی مزاح کے لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ اور اسماء رضی اللہ عنہ دونوں گھر میں بیٹھی تھیں، تو عمر رضی اللہ عنہ اچانک آئے تو انہوں نے کہا حبشیہ یہ وہی ہے اسماء، اچھا یہ کون ہے؟ ان کا اسماء، یہ وہی ہے حبشہ والی، اور اچھا یہ وہی ہے جنہوں نے بحری ہجرت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تم سے سبقت لے گئے، ہم نے تم سے زیادہ نیکی کمائی، مدینہ منورہ ہجرت کی۔ وہ تھا تو مزاح کی ایک بات، لیکن انہوں نے بڑی سیریسلی سے نوٹ کیا، سنجیدگی سے لے لیا، اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی عمر تمہیں ہجرت میں کیا ٹوٹا تھا؟ تم لوگوں کو ہجرت میں کیا نقصان تھا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تھے، کھانا تمہیں ملتا تھا، دین کا مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو حضرت سے رجوع کر لیتے تھے، اور ہجرت تو ہم نے کی، ہم سے پوچھو ہم نے اس زمین میں حبشہ میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں اور کون تھا ہماری رہنمائی کے لیے وہاں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں چلتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر کہتی ہوں کہ وہ بتائیں تمہاری ہجرت زیادہ تھی یا ہماری ہجرت زیادہ تھی؟ چلی گئیں وہ، عمر رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویب کی، فرمایا ہجرت تو بس تم لوگوں کی تھی، ہجرت کا دوہرا ثواب تمہیں ہے، اس ہجرت کا بھی اور اس ہجرت کا بھی جو تم نے حبشہ سے مدینہ منورہ کی ہے۔ تو
وہ اتنی حدیث مشہور ہوئی، اتنی یہ حدیث مشہور ہوئی کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ لوگ کشتیوں اور جہازوں پر بیٹھ کے آتے تھے بحری سمندر کے، اور آ کے ان سے یہ حدیث سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریف کی تھی۔ اتنی زیادہ یہ ہجرت مشہور ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے بعد کام کیے ہیں وہ اتنے واضح اور نمایاں ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس طرف رہی کہ لوگوں کی اقتصادیات کا بنے گا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ارتفاقات ایک باب باندھا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں سہولت کا پیدا کرنا۔ تو جن دو بھائیوں کا ذکر ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہجرت ہماری، آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت تو بہت بڑا عمل ہے۔ پھر ایک نے خودکشی کر لی۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے دوست نے اسے دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے اور دونوں ہاتھ اس نے چھپائے ہوئے ہیں یوں۔ تو اس نے کہا ہاتھ ملا، اس نے ہاتھ نہیں ملایا۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ تم ہاتھ کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ تو اس نے اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ خون سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے خودکشی ایسے کی تھی کہ انگلیوں کو گوشت یہ سارا کاٹ دیا تھا، تو خون بہنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا یہ ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے تمہارے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہجرت تم نے کی تھی اتنی بڑی چیز ہے کہ جاؤ جنت میں۔ تو میں نے کہا پروردگار میرے ہاتھ، فرمایا لن نصلح لک ما افسدت، جس چیز کو ہم ٹھیک کر کے دنیا میں بھیجتے ہیں نا، جو بگاڑ کے لاتا ہے پھر ہم ٹھیک نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہ جہاں سارا جسم بخشا گیا ہے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اسے خواب میں دیکھا، پھر اس کے ہاتھ بھی ٹھیک تھے۔ تو میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہنچی اور اللہ نے فرمایا اس کے ہاتھ بھی ٹھیک کر دو۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جو کام وہاں پر کیا ہے وہ یہ تھا کہ بھائی بنائے، مواخات قائم کی، اور مختلف افراد کو مختلف افراد کے ساتھ جوڑ دیا۔ مدینہ منورہ جتنے یہ مہاجرین پہنچے تھے ان کے بڑے دلچسپ واقعات تاریخ میں آتے ہیں کہ انہوں نے کئی چیزیں وہاں انصار سے دریافت کی۔ انصار بنیادی طور پہ مدینہ منورہ میں وہ کام کرتے تھے زراعت کا، اور مہاجرین یہ بنیادی طور پہ مکہ مکرمہ میں تجارت کا کام کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، ایک معاہدہ لکھا اور مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دینے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرو گے، اور اس میں ایک شک یہ بھی لکھوائی کہ ہم قریش کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ قریش کے لیے بڑا عذاب تھا کہ ان سے کوئی تجارت نہ کرے، کیونکہ کارواں چلتا تھا، اور وہ کارواں ایسے چلتا تھا کہ پورے سال کو وہ تقسیم کر لیتے تھے۔ حج کے بعد میلہ لگتا تھا مدینہ منورہ میں، پھر وہ اپنی چیزیں اور سامان لے کے چلے جاتے تھے مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ میلہ لگتا تھا پہلا، یہاں سے وہ آغاز کرتے تھے، پھر مدینہ منورہ چلے جاتے تھے، پھر مصر کے کسی علاقے میں چلے جاتے تھے، پھر شام میں جاتے تھے، عمان میں جاتے تھے۔ یہ پورا قافلہ سال کے بعد پھر کے پھر مکہ آ جاتا تھا، اور اس زمانے میں ساری تجارت ان کی یہ تھی۔ اس تجارت میں ہندوستان کے لوگ شرکت کرتے تھے،
اس تجارت میں بڑے بڑے ہندوستانی جاتے تھے تجار، اور وہاں جا کر اپنی چیزیں فروخت کرتے تھے۔ ہندوستان کے مسالے جاتے تھے، اور مسالے جو یہاں سے وہ لے کے جاتے تھے، سونٹ، ادرک، خشک جو ہوتی ہے، زیرہ، اس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں آتا ہے کہ میں نے کھانا پکایا اور اس میں زیرہ ڈالا، اور یہاں سے یہ مسالے جب وہاں پہنچتے تھے تو پھر آگے افریقہ چلے جاتے تھے، تو ان کے میلے لگتے تھے بہت بڑے بڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ تحریر فرمایا انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو فرمایا ہم قریش سے تجارت نہیں کریں گے۔ صحیح اردو محاورے میں اگر بات کریں تو یہ قریش کے منہ پہ جوتا تھا کہ تم نکلو یہاں سے، ہم اپنے آپ کو خود سنبھال لیں گے۔ مواخات کروائی اور کہا کہ بھئی ایک آدمی دوسرے کا بوجھ لے گا۔ ایک یہ موقع ایسا آیا، اور ایک غزوہ تبوک میں ایسے ہوا تھا کہ غزوہ تبوک کو سنبھالا تھا چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ ساعۃ العسرہ اللہ اسے کہتا ہے قرآن میں، کہ یہ بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑی عسرت اور تنگی کی گھڑی تھی، شدید گرمی ہے، کھجوروں کے باغات پکے ہوئے ہیں، اور ادھر سے افواہ یہ ہے کہ ہرقل اس نے حملہ کرنا ہے، اور آ گئے ہیں وہ عیسائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اب جانا چاہیے، اللہ کی طرف سے حکم بھی ملا۔ یہ واحد موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ تعاون کریں اور جہاد ہوگا، وگرنہ انفرادی طور پہ ایسے ہوا کرتا تھا۔ مثلا سلیق غطفانی تھے، سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جمعے آئے جب خطبے کے دوران فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو، اٹھو 2 نفل پڑھو۔ اسی حدیث سے استدلال کیا ہے اہل حدیث حضرات نے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم سلیق کو دیا تھا، تو جو بھی مسجد میں آئے گا جمعے کے دن، امام خطبہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی کے ساتھ کیوں تھا، سلیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور وہ بھی کئی مسلسل جمعے، ہر جمعے کو۔ وہ اس لیے تھا کہ لوگ ان کی حالت کو دیکھیں، کتنے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کتنا غریب آدمی ہے، اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے نرمی اور رحمت کے جذبات پیدا ہوں، اور وہ پھر اس وجہ سے انہیں کچھ دیں۔ اور پھر یہ موقع آیا تبوک کا، اور غزوہ تبوک میں اس وقت تک مسلمانوں کی تجارت میں اتنی جم چکی تھی کہ اس پورے غزوہ تبوک کو سنبھالا ہے 8-9 لوگوں نے۔ ان میں بڑا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے، چاندی سے گویا بھر دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر دوسرا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ بدر میں بھی وہ شام گئے ہوئے تھے اور واپس آئے ہیں تجارتی قافلے کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں انہیں شامل فرمایا ہے۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ زیرکی اور سمجھداری سے کام لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے میرے قبیلے میں کوئی آدمی بے روزگار نہیں رہے گا۔ دیکھتے رہتے تھے، جس کسی کا بچہ بڑا ہو جاتا تھا بلاتے تھے بھی کیا کر رہے ہو، تمہاری معاش کی صورتحال کیا ہے، پتہ چلتا تھا کوئی روزگار نہیں، کسی نہ کسی کام میں اسے لگا دیتے تھے۔ ان کے قبیلے میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو بے روزگار رہ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف تمہارے والد اور اہل مدینہ کا کیا تعلق تھا؟ انہوں نے کہا سارے اہل مدینہ، میں اپنے بچپن سے لے کے والد کے انتقال تک دیکھتا رہا، ان میں سے 1/3 تو وہ تھا جن پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا تھا، 1/3 میجارٹی تو وہ تھی۔
انہوں نے کہا، اور پھر 1/3 وہ تھا جنہوں نے والد صاحب سے قرض لے لیا تھا اور دیتے رہتے تھے، لیتے رہتے تھے، اور باقی مدینہ منورہ کی جتنی آبادی تھی وہ سب کے سب والد صاحب کے احسانات میں دبی ہوئی تھی، اور والد ان کو قرض معاف کرتے رہتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو سونے کے ڈلے نکلے اور اسے کلہاڑیوں سے سونے کو چیرا گیا، توڑا گیا، اور یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اقتصادیات میں، اور انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ جتنا میرا مال نکلے اس کا 1/3 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کیا جائے۔ یہ مواخات کے اثرات تھے۔ تو ایک تو اس موقع پہ بھائی بنایا، دوسرے غزوہ تبوک میں اس کو سنبھالنے والے لوگ طلحہ ابن عبید اللہ، عبدالرحمن ابن عوف اور سعد ابن عبادہ، سعد ابن عبادہ، سعد رضی اللہ عنہ پشتینی وہ ایسے تھے کہ آباء و اجداد کے زمانے سے خدا نے بہت کچھ دے رکھا تھا، ان کی بڑی حویلی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ ذبح کیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، اور اہل مدینہ کو پوروں کو وہ اونٹ تقسیم کیے کہ حضرت میرے گھر تشریف لائیں۔ یہ محبتوں میں ہوتا ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر تشریف لے گئے تھے، بہت چاہنے والے تھے ان کے، تو ایک بڑا تاجر تھا، اس نے ان کی دعوت کی، تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام سے کہا کہ فلاں چیز ہے، اس نے کہا جی، تو لا کے دی۔ وہ اچھل پڑا خوشی سے، اس نے کہا امام اور وہ کوئی چیز طلب کریں، بہت بڑی چیز ہے۔ اس نے کہا کتنے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا غلام کتنے ہیں؟ اس نے کہا 300 یا 200۔ اس نے کہا سب کے سب آزاد ہو، اس خوشی میں کہ امام نے میرے گھر میں آ کے کوئی چیز طلب فرمائی ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت انہوں نے کی، اور اس میں انہوں نے نلی نہاری کھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے فرمایا وہ تھال کے تھال نلی سے بھر بھر کے لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ان کا اللہ کے رسول ارادہ یہ ہے کہ چھکا دوں آپ کو، اتنی کھلاؤں کہ آپ کا جی بھر جائے۔ ان کے حویلی میں روز اعلان ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کسی غریب آدمی کو چربی چاہیے ہمارے یہاں آ جائے، تازہ گوشت چاہیے ہمارے یہاں آ جائے۔ یہ روزانہ صبح، اور تاجر بہت بڑے تھے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بہت مدد کی۔ چوتھی ہستی یہ وہی موقع ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ کل مال لے آئے۔ 5ویں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے جو لے کے آئے۔ 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ۔ عباس بہت بڑے تاجر تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں، تو کیوں نہ میں اپنی زکوٰۃ 1 سال کی ایڈوانس دے دوں، تاکہ میں جب بھی وفات میری ہو 1 سال کے ایڈوانس اللہ تک پہنچا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ وہ اپنی زکوٰۃ کا ایڈوانس دے دیتے تھے، 1 سال بس دے دیا تو پھر آئندہ سے ہر سال ایڈوانس ہوتا رہا۔ بڑا مال اللہ نے دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سیرت ایسا موضوع ہے کہ اس سے جانے کو ادھر ادھر جی پھر نہیں چاہتا۔ بڑا مال آیا بہت، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول یہ ڈھیر مال کا جو دیکھ رہا ہوں، سونا اور چاندی، اللہ نے فرمایا کہ اگر بدر کے قیدیوں میں تم فدیہ دے دو تو میں تمہیں اس سے زیادہ دے دوں گا جو آج تم ادا کر رہے ہو۔ تو میں نے بدر کے قیدیوں میں تھا، فدیہ ادا کیا تھا، تو آپ اس میں سے مجھے دیں۔ اب اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ تو آپ ہنسے اور آپ نے فرمایا اچھا چچا لے لیں، یہ جو چادر ہے آپ کے پاس اس میں رکھیں مال اور اٹھا لیں۔
انہوں نے سونا چاندی سب چیزیں رکھیں، باندھی گٹھڑی اور اٹھانے کی کوشش کی، اٹھی نہیں ان سے. تو انہوں نے کسی کو کہا میری مدد، آپ نے کہا نہیں مدد کچھ نہیں، بس جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں لے لیں. وہ پھر کم کیا، اس کے بعد کہیں جا کر وہ گٹھڑی ان سے اٹھی، چل پڑے. پھر آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا چچا ان الدنیا خضرۃ حلف، یہ مال جو ہے نا بڑی میٹھی چیز ہے، بہت سرسبز زمین کی طرح ہے، اور جب وہ بغیر مانگے اللہ کی طرف سے مل رہا ہو تو بورک، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، اور جب اپنی طلب سے کوئی آدمی لیتا ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی. یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا تھا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے آئے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے. یہ اسی زمانے کا قصہ ہے سارا. اور خواتین تھیں، زیورات بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول یہ جو معرکہ ہے تبوک کا، اس میں ہماری طرف سے آپ کے ساتھ یہ تعاون ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس موقع پہ اعلان کیا، یا تو کیا تھا ہجرت کے بعد کہ تم سب بھائی ہو، اور یا اس موقع پہ فرمایا کہ جتنے فوجی میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں جا کر جگہ جگہ اعلان کرو کہ میرا ارادہ جہاد پہ جانے کا ہے، اور انصار کو کہو کہ جو جتنے آدمیوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کو ساتھ کر. تو اس موقع پہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، مختلف محلوں میں رہنے والے لوگ، انہوں نے ایک ایک مہاجر کو اپنے ذمے لے لیا. ان کا اللہ کے رسول میں ہوں گا اور میرے ساتھ یہ ہوگا، میں ہوں گا اور میرے ساتھ یہ ہوگا، اس کا سارا خرچہ اور اس کو لے جانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی سواری، یہ سب میرے ذمے. اس طرح جوڑا تھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ تو کمال کر دیا تھا. 2 موقع ایسے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال کی طرف توجہ فرمائی ہے. پانی پینے کا جو ملتا تھا، کھارا پانی تھا مدینہ منورہ میں، لوگ اس سے بیمار ہو گئے تھے. تو ایک دن دونوں موقعوں پہ ایک ہی اعلان کیا آپ نے، من جہز جیش الاسرا، جو آج ہماری مدد کرے گا اس تنگی میں جو جہاد کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، مال نہیں ہے، فلاح الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہی الفاظ فرمائے تھے جب ہجرت نئی ہوئی تھی. فرمایا جو کوئی پانی کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گئے. اور بات یہ بھی ہے، آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ اتنا مال آیا کہاں سے تھا ان لوگوں کے پاس. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں دیکھے، ایک کنواں جس میں سب سے زیادہ اچھا پانی، اور یہودی بیچتا تھا اس پانی کو، اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کنواں مجھے دے دو. اس نے کہا یہ کنواں آپ نہیں خرید سکتے. پوچھا قیمت، اس نے 12,000 اس وقت کے درہم یا دینار لگائے. تو اس درہم اور دینار میں فرق ہوتا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا کام کیا تھا جو ان سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے درہم اور دینار کی ویلیو ہی چینج کر دی تھی. ایک جمعے میں فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اتنا ہوتا تھا، چاندی کے ساتھ درہم کے مقابلے میں ہم اتنا سونا لے لیتے تھے. میرے زمانے میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور تمہیں یاد ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مہنگائی بہت ہو گئی تھی. یہ کسی سیاستدان کو روایت مل جائے تو کہ میں بھی پچھلی حکومتوں کو ایسے ہی کہتا ہوں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا. فرمایا تھا قیمتوں میں اضافہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت ہو گیا تھا، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو. میں سکے کی قدر میں تبدیلی کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ اتنی قیمت کا تھا، اب میرے زمانے میں اونٹ اتنا ہو گیا ہے. لہٰذا انہوں نے 8,000 مقرر کی تھی سونے کے سکے، میں اس کو تبدیل کر کے 12,000 کر رہا ہوں. اور چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فرمائی تھی قتل کی صورت میں دیت پہ،
میں اس کو تبدیل کر کے غالباً 7-8 ہزار یا جتنی بھی تھی، فرمایا میں اس کو زیادہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ بنیادی اعتراضات میں سے اہل تشیع وہ یہی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو تبدیل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نبوت مجھے ملنی چاہیے یا ہونی چاہیے یا کچھ ایسی چیزیں، لیکن امر واقعہ بس اتنا سا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت کی خصوصیات تھیں، عہدہ ختم ہو گیا تھا۔ شہر میں 20 آدمی ہیں اور انہوں نے سب نے مقابلے کا امتحان دیا ہے، لیکن ان میں سے فرض کر لیجئے اے سی لگنا ہے تو 5 کو لگنا ہے تو 5 کو ہی اے سی لگائیں گے نا، باقی اب عہدہ ختم ہو گیا، اب جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صلاحیتیں نبوت کی تھیں، اس لیے انہوں نے بہت تبدیلیاں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا ہے تو انہوں نے پھر درہم میں تبدیلی کی ہے۔ درمیان کی خلافت ایسے ہی گزری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین نے اپنے زمانے میں سکے کی قدر کو تبدیل کیا تھا، اور اب ہمارے زمانے میں چونکہ اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے میری خلافت اور گورنمنٹ، لہٰذا میں اب تبدیلی کر کے اسی پہ جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، پھر ان کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے، عثمان رضی اللہ عنہ نے، ان سب نے حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کی ہے، حتی الوسع ان کے فیصلوں کو نہیں بدلا، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن صاف کہہ دیا کہ جو کچھ عمر کر گئے نا میں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو انہوں نے تبدیل کی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، اسے جا کر کہا، اس نے کہا 12,000 اور 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ڈول تم اپنے آدمی کہیں مقرر کر دو، ہمارے کنویں سے ایک ڈول وہ نکالیں، ایک تم نکالو، ایک تمہارے آدمی نکالیں، ایک میرے آدمی نکالیں، تو دن میں ڈول گن لیے جائیں کہ کتنے ہیں، تو آدھو آدھ ہونے چاہیے۔ اور ایک یہ ہے کہ 1 مہینہ تم استعمال کرو کنواں، ہم اپنا پانی سٹور کر لیں، پھر 1 مہینہ ہم استعمال کریں اور تو آپ لوگ اپنا پانی سٹور کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کو ترجیح دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ 1 مہینے پہ معاہدہ کر لو، انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور پھر مسلمان بڑھ گئے، آبادی بڑھ گئی، سب کچھ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کنویں کا قضیہ پورا کر دو۔ وہ گئے یہودی کے پاس، 12,000 پہلے ہی دے چکے تھے، پھر اور رقم غالباً اتنی دی تھی، تو کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا۔ جو مسلمانوں کے پاس آیا تو یہ ہے نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ کنواں سب لوگوں کے لیے عام کر دو، یعنی مذہبی بنیاد پر ان کو پانی سے نہیں روکا جائے گا۔ یہودی پئیں، مسلمان پئیں، مشرکین پئیں، کوئی بھی پانی لینے کے لیے آئے گا اس کو نہ نہیں کرنی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ کیا، پانی بنیادی ضروریات زندگی میں سے، اسی لیے انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے جو خطبہ دیا ہے وہ آئے ہیں اوپر بالکنی میں، اور جتنے ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی ان لوگوں سے بات کی ہے، اور فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ کو گواہ بنا کے تمہیں بتاتا ہوں، اور تم خدا کو گواہ بناؤ۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے مسلمانوں کے لیے پانی خرید کے دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوجب، واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ عثمان کو جنت ملے۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اپنی خدمات گنوائی تھی انہوں نے اس دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اقتصادیات کے پہلو کی طرف تھی کہ مسلمانوں کو پانی ملے، اور بازار اس وقت مدینہ منورہ میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ بنو ساعدہ ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک بازار تھا۔ مسجد نبوی جہاں اب ہے یہاں بازار ہوتا تھا۔ 5 نمازوں کے بعد یہودی آ جاتے تھے، اپنی چادریں پھیلا دیتے تھے، سامان رکھ دیتے تھے، اور ہر نماز کے بعد انہیں کوئی نہ کوئی 2-4 گاہک جس طرح بھی ہوتا تھا مل جاتے تھے۔ یہ ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مواخات کا جو معاہدہ کروایا ہے تو ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب یہ آپس میں ملے انصار اور مہاجرین، تو مہاجرین سے انصار نے کہا کہ ہم کام کریں گے اور جو نفع ہمیں ملے گا اس میں سے آدھا کر لیا کریں گے، تم لوگ ہمارے مہمان ہو۔ تو مہاجرین بڑی غیرت تھی ان میں، انہوں نے نہ کر دیا، ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کام آپ کریں اور آپ کے نفع میں ہم شریک ہوں۔ کہا آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے اپنے ساتھ کام میں شریک رکھو، جو کام بھی کرنا ہے مل جل کے کریں گے، اور آخر پہ جو نفع ہوگا اس محنت کے عوض میں اس نفع سے ہمارا حصہ مقرر کر دو۔ اس کو انہوں نے قبول کیا، اور یوں وہ پہیہ چلنے لگا معیشت کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کتنے پیسے آ رہے ہیں، وہ پیسہ خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک دن بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں آپ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ کی سب سے بڑی منڈی اس وقت یہودیوں کے پاس تھی۔ یہودی تاریخ کے اکثر دور میں آپ کو نظر آئیں گے، دو کام انہوں نے کبھی نہیں کیے اب تک، اپنی معیشت کسی کو نہیں دی، اکانومی کسی کو نہیں دی، اور اپنے بچوں کی تعلیم کسی کو نہیں دی۔ پڑھاتے بھی اپنے بچوں کو خود ہیں، اور جہاں جاتے ہیں دنیا میں معاش کو خود قائم کرتے ہیں۔ یہ بینکنگ کا سسٹم یہودیوں کا تو دیا ہوا ہے۔ 18ویں صدی کے آخر پہ نیو یارک میں اور مختلف جگہوں پہ جو انہوں نے بینکس قائم کیے تھے، یہ انہی کا تو دیا ہوا سارا نظام ہے، سود پر مبنی، کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں ان کی اپنی صنعتیں تھیں، وہ اس سے پیسہ کماتے تھے، اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آپس میں بھائی بنایا اور ان لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم کام دونوں کریں گے، محنت کریں گے، پھر اس کے بعد سرمایہ کی تقسیم ہوگی، تو اس نے بڑا انقلاب برپا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قینقاع کے بازار میں تشریف لائے، دیکھا یہودی کیا کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کارخانہ چھوٹا سا کھولا، اور وہاں پر وہ ریشمی چادریں بنانے لگے۔ یہ ریشمی چادریں اتنی مشہور ہوئیں کہ ان کی سپلائی شام تک ہونے لگی اور مصر تک ہونے لگی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ان کو دیکھا، اور انہوں نے بھی کپڑے بننے کا ایک کارخانہ بنا لیا اور ملازم رکھ لیے، اور وہ کپڑے بننے کا کاروبار انہوں نے شروع کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں، انہوں نے کاروبار کیا ہے۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے ہیں۔ ہجرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بنایا سعد ابن ربیع۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے، جو مشہور واقعہ ہے سب جانتے ہیں ان سے کیا کیا باتیں کی، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، 3 کام کرو سعد۔ ایک تو مجھے بتاؤ مدینہ منورہ کی سب سے اچھی منڈی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہودیوں کا قینقاع کا جو قبیلہ ہے وہ، مجھے دکھا دو، چل پڑ۔ ان کا دوسرے مجھے کوئی کپڑا دے دو، تو انہوں نے ایک رومال دے دیا۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ ایک چونی سمجھ لیں، 4 آنے دے دو، انہیں دے دیے۔ تو جب بازار آیا تو انہوں نے کہا بس ساتھ تم جاؤ، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے، بس اب تم نے حق ادا گویا کر دیا۔ اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے، اور ایک درخت کے نیچے جا کر رومال بچھا دیا، اور 4 آنے میں انہوں نے کھجوریں خریدیں بہت اچھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قینقاع کے قبیلے کا جو بازار تھا، اس میں عجوہ کھجور کی تجارت سب سے زیادہ ان کی تھی، بلال رضی اللہ عنہ کی، اور اس سے جو مال ملتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک مرتبہ بات سمجھا دی تھی کہ جب میں کہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر کرنا ہے۔
ان حضرات کا پھر یہ ہو گیا کہ اسی بنو قینقاع کے بازار میں جاتے تھے، مزدوری کر لیتے تھے، 1 درہم 2 درہم جو کچھ ملتا تھا وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے تھے۔ وہ پیش کر دیتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عجوہ کھجور کی تجارت شروع کر دی، اللہ نے انہیں بھی برکت دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھجوریں بیچیں اور پھر انہوں نے شہد اور پنیر خرید لیا۔ اس لیے کہ جو بازار تھا یہ سارے علاقے جو اس کے ساتھ منسلک تھے ان کی ایک گویا اس سطح کی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تھی۔ ایرانی آتے تھے تجارت کرنے کے لیے وہاں، ایرانی تاجروں کا مال شام والے خرید لیتے تھے، شام والے آتے تھے۔ ایرانی جو درہم لاتے تھے، سکہ لاتے تھے، وہ شاہ ایران کی یزدگرد کی مہر لگی اس کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی۔ شام سے جو سکہ آتا تھا وہ عیسائیوں کا تھا اور وہ ہرقل اس کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ مصر اور دوسری اطراف سے افریقہ سے جو آتا تھا اس پہ فلپ اس زمانے کا بادشاہ اس کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ اسی سے عربی میں یہ لفظ بگڑ کے فلوس بنا ہے۔ فلوس کا لفظ اب تک استعمال ہوتا ہے، وہ سکے آتے تھے۔ پھر چوتھے سکے جو آتے تھے وہ افریقہ کے بھی، اور اس مارکیٹ میں یہ سارا سکہ گردش کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکہ لیا اور فرمایا مسلمانوں کا سکہ جو عیسائیوں کا سکہ تھا اسے قرار دیا، یعنی ہم بنیادی طور پر تجارت اس سکے سے کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا اہم قدم اٹھایا اور غیر متوقع طور پہ بنو قینقاع کا جو بازار تھا یہودیوں کا جہاں پر وہ ختم ہوتا تھا وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس جگہ پہ جو اب مدینہ منورہ میں کنگ عبدالعزیز لائبریری ہے یہ وہ جگہ تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، سب حیران کہ آج کیسے تشریف لے جا رہے ہیں، اور سب کی موجودگی میں زور سے پاؤں مارا زمین پہ 2-3 مرتبہ اور فرمایا یہ آج سے ہمارا بازار ہے، یہ ہے ہمارا بازار، یہ ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہوگا اور فلاں یہ سلع جو پہاڑ ہے فرمایا اس تک یہ جائے گا۔ اور بنو ساعدہ جو قبیلہ تھا اس کے پاس پہلے تشریف لے گئے اور فرمایا میں مدینہ منورہ میں یہ زمین آپ کی میں سے لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول حاضر۔ اگلے دن جا کر یہ قدم اٹھایا اور زمین پہ پاؤں مارا اور فرمایا یہاں سے لے کر وہاں تک یہ جتنی زمین ہے یہ ہماری منڈی، آئندہ سے ہم یہاں کاروبار کریں گے۔ وجہ اس کی یہ بن گئی کہ یہودیوں کے یہاں سود کا کاروبار ہوتا تھا، بدترین شکلیں رائج تھی سود کی، حتیٰ کہ وہ اس طرح بھی کرتے تھے کہ دوسرے کے بچوں کو اٹھا کے یرغمال بنا لیتے تھے، عورتوں کو یرغمال بنا لیا جاتا تھا۔ اس بازار میں ساری قباحتیں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ پھر موقع آیا جب آپ نے زور سے پاؤں اور فرمایا یہاں سے لے کے وہاں تک ہماری منڈی ہے، اور فرمایا دیکھو اس میں کبھی کوئی تجاوز نہ کرنا، یہاں پر جو صبح آ جائے گا جس جگہ بیٹھ جائے گا وہ اسی کا حق ہے، لوگوں کو ہٹانا بھی نہیں۔ اور فرمایا یہاں پہ گھر بھی نہیں بنانے، یہاں پہ پکی عمارتیں بھی نہیں بنانی، منڈی میں جو ہے جس کا جی چاہے جو صبح آ جائے۔ اسی لیے وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نگرانی کراتے تھے، بہت شدید کڑی۔ اور وہاں پر ان سارے سکوں کے بعد مسلمانوں نے پھر اپنا سکہ رائج کیا۔ سود کی جتنی صورتیں بنو قینقاع میں پائی جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ختم کرا دی۔ وہاں دھوکہ ہوتا تھا، چنانچہ ادھر دھوکے کو منع کیا گیا۔ کئی مرتبہ آپ اس بازار میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے، گندم بیچ رہا تھا کوئی، تو آپ نے جا کر بالکل نچلی جو سطح تھی گندم کی اسے ایسے ہاتھ اس کے اندر ڈالا اور اسے اچھال دیا، نیچے گندم جو تھی وہ گیلی تھی۔ اس موقع پر فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جاری رکھا. وہاں پر کارخانہ لگا اور کپڑے کے بننے کا کارخانہ بہت بڑا. وہاں پر پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور مختلف لوگ آئے اور انہوں نے تجارت کی بنیاد بھی رکھی. اور بنو قینقاع جب غزوہ خندق کے بعد یہودی آپ تشریف لائے ہیں گھر، خندق بڑی جان توڑ چیز تھی، یعنی ایسی شدید محنت تھی کہ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو توڑا ہے، اور اسی میں آپ کی 3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اور اسی میں آپ نے بد دعا دی، اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، اللہ جنہوں نے میری نمازیں چھڑوا دی ہیں ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جہنم کی. یہ سارا بڑا پرمشقت دن گزرے ہیں، اور آپ آئے اور آ کر اسلحہ اتارا اور آرام کی غرض سے لیٹنا چاہتے تھے کہ جبریل امین آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرشتوں نے تو اسلحہ نہیں الگ کیا. آپ نے فرمایا پھر کیا؟ ان کا چلیں اب قریظہ کی طرف. قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں، یہودی بھی قتل کی سازشیں کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسے ہوئے کہ قریظہ کا فیصلہ کر دیں. قریظہ پہنچے، قریظہ نے کہا کہ یہودیوں کے قبیلے، خلاصہ اس کے یہ نکلا کہ بنو قینقاع کو اپنا بازار چھوڑنا پڑا. اب بنو قینقاع کا جو بازار تھا، جو مارکیٹ تھی ان یہودیوں کی، وہاں تو لوگوں کا لین دین بہت لمبا چوڑا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ انہیں قینقاع کو نکال رہے ہیں، اس مارکیٹ میں یہ نہیں رہیں گے، اور انہوں نے تو کتنے ہی ہمارے پیسے دینے ہیں، ہمارے سے قرضے لیے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور ان سے قرضہ وصول کرو، اور جو وہ نہیں دے سکتے، نہیں دے پاتے، چھوڑ دو اس کو، کم پہ راضی ہو جاؤ. اور وہ کم پہ جب راضی ہوئے ہیں تو پھر پوری مارکیٹ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا سعد وہ جو بھٹیاں ہیں نا فلاں جگہ یہودیوں نے لگائی ہوئی ہیں اس کو سنبھالو. سعد رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، اور اس قینقاع کے بازار میں یہودی سب سے زیادہ جس چیز میں ماہر تھے، اور جس کی وجہ سے یمن، مصر، شام، یہ جتنے علاقے ہیں یہاں اور افریقہ تک جو چیز سپلائی کرتے تھے وہ اسلحہ تھا. وہ اب بھی باز نہیں آئے. کیلیفورنیا میں بہت زبردست باغ ہے کھجوروں کا. رمضان کا موسم تھا، ہم گئے، یہودی نے باغ لگایا تھا اور بہت عمدہ کھجوریں. تو وہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ ہم نے اسے ایسی مزاح میں کہا کہ ہم نے کہا آپ نے اب تک کھجوروں کا کاروبار نہیں چھوڑا. تو کہنے لگا ہاں، جب سے خیبر سے نکلے ہیں تب سے لے کے اب تک اسی پہ لگے ہوئے. متاثر کن جواب تھا کہ اس نے کچھ پڑھا ہے. تو قینقاع کے بازار میں سب سے بڑی چیز جو بنتی تھی وہ اسلحہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ سعد اس کو سنبھال. تیر بنتے تھے، تلواریں بنتی تھیں، خود بنتے تھے، زریں بنتی تھیں. اس بازار کی زروں میں سے ایک زرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی تھی. تلواریں اتنی عمدہ بنتی تھیں کہ دنیا میں ان کے مقابلے کی تلوار جو یہودی بناتے تھے صرف ہندوستان کی تلواریں اس سے زیادہ اچھی تھیں. 2 دھاری تلواریں وہاں بنتی تھیں. یہ جتنا اسلحہ تھا یہودیوں نے چھوڑا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے جس چیز سے ترقی کیا وہ اسلحہ ہی تھا. وہ اسلحے کے بازار وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور سعد رضی اللہ عنہ اس پہ بہت محنت کی ہے. چنانچہ جتنا پیسہ وہاں پر آتا تھا اس بازار میں بغیر سود کے پاک پیسہ تھا. اس پیسے کے پاک ہونے میں اتنی زیادہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ اس بازار پہ پھر ٹیکس بھی لگایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بازار سے جتنی چیزیں بکیں گی اس کا اتنے فیصد حکومت کو دینا ہوگا. یہ ٹیکس کا نظام ایسے ہی نہیں، شریعت میں بھی ہے. اسی لیے عثمانیوں کا جو دور آیا ہے تو عثمانیوں نے جتنے ٹیکس لگتے تھے 4 شہر ان سے بھی جتنا کچھ وصول کرتے تھے واپس انہی کو بھیج دیتے تھے. یلدرم نے یہ چیز شروع کی تھی.
اور اس کے بعد اضافہ ہی کرتا چلے گئے ہیں، بہت اضافہ کیا۔ وہ جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک، اور منع کیا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں وہاں جاتے تھے، ایک خاتون کو مقرر کر دیا تھا، فرمایا ان بازاروں میں گھومتی رہو اور مجھے رپورٹ کرو، اور دیکھو جہاں سود کا کاروبار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جاتی تھی، لوگ ڈرتے تھے، انسپیکشن کے لیے یہ لوگ مقرر تھے، سود نہیں چلنے دیتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے اس خاتون کا، اور وہ جا کے پوچھتی رہتی تھی کہ چیز کتنے کی ہے، کیسی ہے، کہاں سے خریدی ہے، یہ سب مصروفیات ان کی کتابوں میں آئیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ایک دن آگے، اور وہ جو بازار تھا اس کے ایک دروازے اس کے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ اس کی چار دیواری پھر گئی۔ ایک دروازے سے جب داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑا برتن پڑا ہوا تھا، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین کو دیکھا، وہ عام مسلمانوں کی طرح آئے اور اس برتن سے اپنے آپ کو بچا کر مڑے، پھر کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ کس کا برتن ہے؟ بتایا گیا، فرمایا اٹھاؤ اس کو، مارکیٹ کے جو راستے ہیں انہیں خبردار جو کسی نے بند کیا۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں کتابوں میں لگتی ہیں، لیکن سوچ اور فکر اس کے پیچھے کیا ہے کہ مارکیٹ کے راستے کھلے ہونے چاہیے۔ پھر تشریف لے گئے تو لوہے کی بھٹی لگی ہوئی تھی، لوہا پگھلانے کی، اور لوہا پگھلانے کی اور پھر اس سے مختلف چیزوں کو تیار کرنے کی، ایک تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ کام کرتے تھے، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے، لوہے کو پگھلاتے تھے اور مختلف چیزیں بناتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بھٹی پہ چلے گئے، پوچھا کس کی ہے؟ فلاں کی ہے۔ فرمایا اچھا اس کو بلاؤ، اور جتنی دیر میں وہ آتا پاؤں سے اتنے جوتے سے ٹھڈے مارے کہ وہ ساری بھٹی بالکل مٹی کی تو بنی ہوئی تھی، سب اکھڑ گئی۔ وہ آئے تو ان سے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پختہ چیزیں بنانے سے منع فرمایا تھا؟ یہ کیا ہے؟ جہاں بازار میں جگہ مل جائے بیٹھو، یہاں پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، مارکیٹ فری ہے۔ وہ قبضے کو ختم کیا، پھر اس قبضے کو ختم کیا تھا بہت لوگوں نے، پھر قبضہ ہوتا چلا گیا۔ وہاں پہ پہلا مکان جو بنا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا۔ اہل مدینہ بڑے ناراض ہوئے، لیکن ہو کیا سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا، اب وہ پابندی نہیں رہی۔ بہت جگہ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی توجیہ ہے۔ پھر ہشام بن عبد الملک نے اپنا محل وہاں بنوا لیا تھا، کیونکہ وہ وادی بہت اچھی تھی۔ پھر اہل مدینہ نے جب ان امویہ کا دور ختم ہوا ہے تو وہ چڑھ دوڑے ان محلات پہ، اور سب چیزوں کو مسمار کر کے ٹھیک مارکیٹ کو اس حالت میں لے آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس میں تجاوزات کی گئی تھیں، اور آپ نے انہیں مٹانے کا حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ مارکیٹ ہے، کھلی ہے، سب کے لیے ہے، کوئی آدمی اس میں اپنی ذاتی ملکیت نہیں جتا سکتا۔ سکے سارے وہی چلتے تھے، حتیٰ کہ پہلی مرتبہ سکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبدیل کیا ہے۔ ایک جگہ یہ آیا ہے، پھر یہ آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سکہ تبدیل کیا ہے، لیکن اصل بات شاید یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو اسلامی سکہ دونوں جگہ یا وہاں چلا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں سکے کا وزن متعین کر کے اس پہ عبداللہ لکھوایا، اپنا نام کندہ کروایا، اور وہ سکہ پھر حرمین شریفین میں چلا ہے، کیونکہ حرمین دونوں عبداللہ ابن زبیر کے قبضے میں تھے، اور دوسری طرف عبد الملک تھا، شام کی حکومت ان کے پاس تھی۔ یہ شام کی حکومت تھی، سب سے پہلے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا گورنر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو، ان کا نام تھا یزید بن ابو سفیان۔
یزید بن ابو سفیان کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید اپنے بھائی کے نام پہ رکھا تھا محبت کی وجہ سے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری خطبہ جو دیا ہے نا، اس میں انہوں نے اپنے آپ پہ بھی نقد کیا ہے، اور میں لوگوں میری خلافت میں یہ جو بات تھی نا نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ جو بات میں نے کی ہے مجھے اب احساس ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں فرمایا ہے کہ پہلے وہاں پہ یزید کو حکومت ملی شام میں، پھر میں نے ان کے بھائی معاویہ کو مقرر کر دیا، اب میں سوچتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کو پے در پے جو حکومتیں ملی ہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت 40 سال تک رہی ہے، وہ جم گئے۔ پھر اسی لیے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کی حکومت جو تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کسی آدمی کو نہیں بدلوں گا جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہے سوائے معاویہ کے کہ انہیں بدلنا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر پہ کیا کہا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ تو بدلنا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ کہا تو ان کے بیٹے حسن نے کہا، انہوں نے کہا حضرت یہ نہ کریں، کہ بہت خرابی ہو جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ وہاں اس لیے تاریخ کو آپ جب گہری نظر سے پڑھیں گے نا تو صحیح سیاسی فکر کی گہرائی جتنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہے وہ ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو مظلوم خلیفہ تھے، لیکن جو سیاسی فیصلے تھے ان کے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رائے جب اپنے والد کو دیتے ہیں نا، جو مشورہ، وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے حالات سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کتنے باخبر تھے۔ ان کا حضرت یہ نہ کریں، شام میں چلنے دے بس جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ کریں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، وہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو برطرف کرنا چاہا، پھر جو کچھ بھی پیش آیا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھائی چارے کی بنیاد رکھی تھی، اس مواخات نے مدینہ منورہ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے مقرر کر دیا تھا سعد کو کہ تم دونوں بھائی ہو۔ اس کی چند مثالیں آپ دیکھیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کے خادم تھے، غلام تھے، یمنی تھے، آ کے بکے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حکیم سے کہا کہ بھیا وہ میں چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد شوہر کو کوئی چیز تحفے میں پیش کروں، تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو خرید کے لا کے دیا تھا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کروڑوں پتی تھے اس زمانے کے، اور اتنے دانا تھے کہ بدر کے میدان میں وہ اپنے اونٹ پہ گھوم رہے تھے، کسی طرح یہ بدر کی لڑائی نہ ہو، یہ ان کا مقصد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے اور آپ نے فرمایا یہ اور یہ اور یہ اور یہ سر یہاں کٹنے کے لیے آئے ہیں۔ 70 جگہوں کی نشاندہی فرمائی تھی رات کو، فرمایا تھا یہاں وہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا، یہاں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس جگہ رکھی تھی انگلی کے یہاں پر یہ مرے گا، ایک بالشت اس سے ادھر اور ادھر نہیں ہوا، میں نے جا کے دیکھا واقعی وہ لوگ وہیں آ کے مرے۔ فرمایا بس یہ سرخ اونٹ والا جو ہے نا، اگر اس کی بات مان لیں گے تو پھر جنگ نہیں ہوگی۔ وہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ تو مختصر سی بات یہ کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ گئے، قتل کے معاملے میں شروع ہوا تھا بدر کا معاملہ، تو انہوں نے کہا دیکھو عمر کا قتل ہو گیا ہے بھائی، تم اس کا بدلہ لینے آئے ہو، اگر جنگ ہو گئی صبح تو یہ تو مسلمان خوش ہوں گے، ان کا تو دین انہیں یہ کہتا ہے، اور ہمیں افسوس ہوگا کہ کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی چچا کا بیٹا ہے، اپنے خاندان کے لوگ ہیں سامنے بھی، ان کو قتل ہوتے دیکھ کے کیا خوشی ہوگی۔ ایسے کرو
اپنے بھائی کا خون کا بدلہ اونٹوں کی صورت میں لے لو، دیت لے لو، میں دے دیتا ہوں، اگر تمہیں قبول نہیں ہے تو میں ان سے لے کے آتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ میں ان سے جا کے درخواست کروں گا اور وہ مان جائیں گے، نہ کرو، نہ لڑو۔ وہ راضی ہو گیا۔ اس نے کہا لیکن سردار تو ابو جہل ہے، اس سے پوچھا۔ ابو جہل کے پاس گئے تو اس نے حسب روایت وہی جذباتی انداز، گالی بھی دی۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اس کی گالی برداشت کر لی، لیکن اس سے کہا کہ یہ نہ کرو، یہ قوم ماری جائے گی۔ اس کا نہیں، ایسے اور ایسے اور یہ، اور وہ جنگ ہوئی۔ اس کا تم ڈرتے ہو؟ ان کا تم مجھے پہلی صف میں پاؤ گے، ڈرتا کہاں سے ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ کرو، قوم ماری جائے گی۔ اور وہی ہوا جو کچھ کہ ہوا۔ یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو تھے، بہت بہت مال تھا، کروڑوں پتی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعتماد ان پہ کیا۔ یہ خرید کے لائے تھے زید کو۔ انہیں ایک دن یعنی مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ یہ چونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، پھوپھی زاد، تو میں نے ایک درہم دیا، پیسہ دیا، میں نے کہا ایک اچھا سا جانور خرید لائیں، آج گھر میں کچھ مہمانوں نے آنا ہے۔ وہ آئے کچھ دیر کے بعد اور جانور کی رسی مجھے تھمائی اور پیسے بھی دیے۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو دیے تھے، میں آج صبح منڈی چلا گیا تھا، وہاں جا کر اس میں 2 بچے خرید لیے چھوٹے، اور ان میں سے ایک یہ آپ کے لیے لے آیا ہوں، اور ایک جو ہے جتنے میں خریدے تھے اتنے پیسے ایک کے لے کے یہ میں آ گیا ہوں، پیسے بھی واپس رکھیں اور یہ بھی رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس سے کہ دیکھو ایک ہی تیر میں گویا 2 شکار ہو گئے، جانور بھی آ گیا اور وہ اصل قیمت پیسے بھی واپس آ گئے۔ بہت تعریف کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ کوئی عہدہ لے لیں، نہیں لیا۔ انہوں نے کہا عمر میں کبھی بھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ عہدہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو زید بن حارثہ تھے، ان کو خرید کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ پھر زید رضی اللہ عنہ کا سارا دور گزرا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کے اسید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں تھا ایک آدمی۔ تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مفارقت کر لی، ان کا ساتھ دیتے رہے، ان دونوں کو بھائی بنا دیا، ایک مہاجر زید اور ایک مدینہ منورہ کے انصاری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور خارجہ بن زید جو تھے ان کا بھائی بنا دیا۔ خارجہ وہاں کے مشہور آدمی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں سب جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا دیا، اور چنانچہ انہوں نے کچھ سرمایہ فراہم کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کپڑے کی اپنی ایک کارخانہ گویا چھوٹا سا لگا لیا، اور پھر اس میں وہ جو کپڑا بنایا جاتا تھا، ابوبکر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دونوں ریشم کی تجارت کرتے تھے، اور ریشمی کپڑا وہاں کے بنا ہوا شام میں بہت مشہور تھا۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ڈھاکہ کی ململ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور انگریز جب یہاں آئے تھے تو ڈھاکہ کا کپڑا جرمنی میں بکتا تھا، اور جرمن جو تھے بڑے بڑے لوگ وہ پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ انگریزوں نے اس پر قابو پانا چاہا، جب اندازہ ہوا کہ نہیں قابو پایا جا سکے گا تو انہوں نے ان لوگوں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اس سے آپ کبھی ہندوستان کی آزادی کی یا عالم اسلام میں جو احیاء کی کوششیں اب تک ہوئی ہیں، ان تحریکات کا مطالعہ کریں تو ان تحریکات میں نیل کی تحریک بھی ملے گی، کہ کپڑوں کو نیل سے رنگا جاتا تھا نا خوبصورتی کے لیے، تو نیل بنانا منع کر دیا تھا انگریزوں نے، تاکہ مسلمان معاشی طور پر نیل کی تجارت کروڑوں میں ہوتی تھی۔ اب کہنے کو تو ایک چھوٹی سی بات تھی، نمک بظاہر چھوٹی سی بات، لیکن نمک جس قیمت پہ انڈیا کو دیتے ہیں اتنی تھوڑی قیمت کہاں ہے، غالباً چند پیسے میں اور وہ 1 کلو لے لیتے ہیں، اور جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے داموں پر بیچتے ہیں۔ یہ پرانے معاہدے ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔
ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسیوں نے معاہدہ کر لیا تھا، اور وہ معاہدہ اب تک جاری ہے کہ جو ٹیپو کے علاقے میں درخت پیدا ہوتے تھے وہ فرانس والے لے کے جائیں گے اور اس سے پرفیوم تیار کریں گے، وہ اب تک جاری۔ بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مواخات کرائی گئی تھی حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عتبان ابن مالک کے ساتھ جوڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنیادی طور پہ مکہ مکرمہ میں بھی جانوروں کا کاروبار کرتے تھے، پھر مدینہ منورہ میں چراگاہ مل گئی، مدینہ منورہ میں انہیں اور سہولتیں مل گئیں، تو یہ لوگ کاروبار کرنے لگے، اور وہ جو منڈی تھی قینقاع کی، اس میں جانوروں سے لے کر چپلوں اور جوتوں سے لے کر ریشم سے لے کے اور دال ساگ اور ان چیزوں تک سارا کاروبار ہوتا تھا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کاروبار کو سمجھا تھا۔ پھر سود کی وجہ سے اور جو غیر شرعی چیزیں تھیں ان کو نکالنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا بازار ہے اور اس میں یہ شرائط۔ پھر اسی بازار پہ ٹیکس لگایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کی آمدنی آپ کو وصول ہوتی تھی، اور پھر جب خیبر فتح ہو گیا ہے تو یہ سارے اموال آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے، اور پھر اس پہ آپ کی ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ جو پیسے آپ دیتے رہے ہیں اب تک اس میں اضافہ کیا جائے، چونکہ آپ کی آمدن میں اضافہ ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی چیزیں تھیں، خرچ کرنا تھا، کہاں کہاں خرچ کرنا تھا، کس کس جگہ خرچ کرنا تھا، کیسے اس پیسے کو تقسیم کرنا تھا، حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا اور کہا تھا انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، نہیں مانا، لڑائی کی نوبت آ گئی اور قتل شروع ہو گیا اور کئی آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد جب خبریں پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ نے فرمایا علی فوراً جاؤ اور معاملے کو سنبھالو اور ان سے کہو کہ جو قتل ہوئے ہیں یہ غلطی سے ہو گئے ہیں، اور ہم اس قتل کے عوض میں تمہیں دیت دیں گے جتنے پیسے، مطلب یہ تھا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کرو۔ تو اب 80 یا 90 آدمی غالباً اس میں قتل ہو گئے تھے۔ اب وہ پورا قبیلہ تھا، ان کو سنبھالنا اور ان کو پیسے ادا کرنا۔ یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انہی چیزوں سے پیسے آئے۔ یہ اموال کے ذرائع تھے کہ مال کیسے زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے، اور اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے معاہدات میں، مالی معاہدات میں ذرہ برابر کہیں کمی نہیں چھوڑی، کوتاہی نہیں، کچھ نہیں، پیسے دیتے۔ اور اسی پہ آئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یمنی، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ وہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایک لڑکی کا قصہ پیش آ گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس لڑکی کو لے لیا تھا باندھی، اور یمنیوں کو اس پہ غصہ تھا بہت شدید، اور مشکل یہ ہو گئی کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو ان کے خیمے سے پانی بہہ رہا تھا اور ان کے بال تر تھے۔ ان کا اچھا علی تم نہا کے آ رہے ہو، اور یہ جا کر شکایت انہوں نے کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ مقام ابراہیم پہ آخری حج میں آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، علی کا حق اس سے بھی زیادہ ہے جو اس نے وصول کیا۔ بہت بڑے جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائے تھے اس موقع پہ، اور چپ ہو گئے یمنی۔ وہاں پیسہ دینا تھا، پیسے کی ادائیگی تھی، پیسہ کہاں سے آتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارکیٹ پہ ٹیکس لگایا تھا وہ پیسے جمع تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اور اسی لیے یہ جو اموال کی تقسیم ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف بھی لوٹی، زمین کی تقسیم لوٹی ہے۔ آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں فلاں جگہ پہ تمہیں ایک پلاٹ دے رہا ہوں، پھر طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک پلاٹ دے رہا ہوں، پھر ایک زمین کا ٹکڑا آپ نے کسی کو دیا
اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول وہاں تو کان ہے پوری جو آپ فرد واحد کو دے رہے ہیں۔ فرد واحد کی ملکیت میں اتنے بڑے اثاثے دیے جا سکتے ہیں؟ سوئی گیس نکلتی ہے نا وہاں سے، رائلٹی کس کے پاس جاتی ہے؟ زمانے میں بھی لوگوں میں عقل تھی، شعور ایسے ہی تھوڑا تھا کہ صرف نماز روزہ ہی ہوتا تھا تو اور کچھ نہیں سوچتے تھے۔ آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ جو زمین جناب والا عطا فرما رہے ہیں اس میں تو کان ہے، نمک کی یا سونے کی یا کسی چیز کی، بہرحال کان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے فلاں زمین دے دیں، سرکاری زمین تھی، انہوں نے ان کو دے دی۔ انہوں نے کہا لکھ دیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دے دیا کہ وہ زمین تمہاری ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ دستخط کرا لینا عمر سے۔ تو گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا اس پہ دستخط کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے، ان کا میں نہیں دستخط کرتا، تمہیں حضرت نے دی ہے تو بس دی ہے، لیکن میں نہیں کرتا۔ انہوں نے زیادہ اصرار کیا، انہوں نے کہا دیکھو میں طلحہ تمہیں کہہ رہا ہوں میں بالکل اس پہ نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں کہ اس زمین میں کیا ہے، تو تمہیں کیسے دے دیں ساری چیز۔ انہوں نے اور زیادہ اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ اب اگر تم نے کہا نا تو میں اس فرمان کو ہی چاک کر دوں گا۔ جب پھر کہا تو انہوں نے پھاڑ کے دے دی، ان کا لو اب ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چیز لے کے اور کہا یہ دیکھیں آپ کا فرمان یہ چاک ہوا ہے، یہ انہوں نے پھاڑ دیا ہے۔ تو بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت کیسے دے دیں وہ زمین، وہ پلاٹ آپ کو پتہ ہے اس میں کان ہے، یہ ایک آدمی کی وراثت ایک آدمی کو دے دیں۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مجھے معلوم نہیں تھا، پھر انہیں اور جگہ دی تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جگہ لے لی دوسری، فرمانے لگے کہ جو آپ کہیں میں اس کو مانوں گا، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ان کا ایک بات حضرت بتا دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا ان کا خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے؟ تو انہوں نے کہا در حقیقت یہی ہے، میرا تو بس ایسے ہی نام آ گیا ہے ورنہ حکومت اسی کی۔ یہ سب معاشی چیزیں نہیں تھیں تو کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف اور سعد کو بنا دیا، اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور زبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، سلمہ ابن سلامہ، ان کے ساتھ بھائی بندی کروا دی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ جب ایک کا انتقال ہوتا تھا تو دوسرے کو وراثت میں سے حصہ ملتا تھا۔ یہ عجیب بات، یہ جو بھائی بندی ہوئی تھی نا، ایک کے انتقال پہ دوسرے کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ 10ویں سورہ انفال کی جو آخری آیات ہے نا، وہاں پر پھر اللہ نے کہا ہے کہ مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم بھائی ہو، سب کچھ ہو، لیکن آئندہ سے وراثت میں اولی الارحام جو اصل رشتہ داریاں ہیں اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی، ورنہ اس سے پہلے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بندی کروائی تھی یہ وراثت میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل تھے، اتنی گہری بنیاد رکھی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اوس بن ثابت کے ساتھ بھائی بنا دیا تھا۔ اوس رضی اللہ عنہ، بنو اوس اور خزرج دو مشہور قبیلے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ ویسے بھی خاندانی آدمی اور کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ ان کے چچا نے تشدد کیا ہے، عام لوگ نہیں کر پائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو چچا تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے پہ عثمان رضی اللہ عنہ کو الٹا لٹکا دیا اور زمین سے کچھ اوپر بس ان کا سر اور نیچے دھونی دینے لگے، ایسی چیزیں رکھ دیں جن سے دھواں پیدا ہو، آگ لگا دی تو دھواں تھا نا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اس دھوئیں سے ظاہر ہے، تو وگرنہ عام آدمیوں کا ہاتھ وہاں نہیں پڑا۔ اور جب مدینہ منورہ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنا دیا تھا، کیونکہ وہاں مدینہ منورہ میں اس ہستی کی بڑی قدر و قیمت تھی، طلحہ ابن عبید اللہ۔
اور ادھر سے کعب ابن مالک جو ہیں، ان کا تذکرہ بہت آتا ہے وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں انہیں ایک جگہ پیچھے دیکھا تھا یا یہ نہیں گئے تھے، تو وہاں آتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا، اور طلحہ رضی اللہ عنہ خود مالدار آدمی تھے، وہ تو بہت مال اللہ نے انہیں دیا تھا، بہت پیسہ دیا تھا، اتنا پیسہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے طلحہ آئے ہیں بصرہ، اور جب خلافت کا معاملہ ہوا ہے تو شام والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حرمین شریفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یہ بصرہ اور اس کے متعلقہ علاقے یہ سب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل تھے کہ خلافت انہیں ملنی چاہیے۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جنگ میں جو خطاب فرمایا اس میں فرمایا ہے کہ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر آدمی آیا ہے زبیر، اسخن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والا یہ طلحہ بھی آئے ہیں میرے مقابلے میں۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا عمار جاؤ اور جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ خلافت کیا چیز ہے اور میرے مقابلے میں آنا یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، جا کے لوگوں کو قائل کرو کہ لوگ میری طرف آئیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ گئے ہیں کوفہ، اور کوفہ والوں میں بہت شدت تھی، انہوں نے پھر کوفہ کی جگہ جگہ مساجد میں جا کر کہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے مقابلے میں علی کی طرف چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا، صحیح بخاری میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں، انہوں نے کہا لوگوں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور اللہ نے جس کے لیے بڑے مناقب بیان کیے ہیں وہ آئی ہیں، لیکن یہ تمہارا امتحان ہے کہ اب اس موقع پہ تم خلافت کا ساتھ دیتے ہو یا ایک خاتون کا ساتھ دیتے ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور ناز و انداز ان کے اٹھائے تھے۔ اب یہ تمہارا امتحان شروع ہوا ہے کہ تم ادھر آتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ یہ بڑی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے توہین نہیں کی کسی کی، والعیاذ باللہ، انہوں نے کہا بس یہ ایک چیز پیش آ گئی ہے، تم ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سعید ابن زید، ان کو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ ابی مدینہ منورہ کے تھے، سعید ابن زید یہاں کے تھے، اور سعید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں یقینی طور پر شامل ہیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت بڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں جنتی کون کون ہے، تو پھر انہوں نے گننا شروع کیا، پھر خلفائے راشدین کے نام لیے، پھر باقی حضرات کے نام لیے، 9 نام لے کے وہ رک گئے۔ لوگوں نے کہا 10واں کون ہے، تو چپ رہے۔ بعض روایات میں آیا بالکل اٹھ کے خاموشی، اور بعض میں آیا کہ پھر وہ بولے اور انہوں نے کہا میں خود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق بار بار فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں مواخات کی بنیاد پر تھیں تاکہ سوسائٹی میں اکنامکلی کوئی کسی پر ایسا بوجھ نہ بنے کہ وہ تنگ آ جائے۔ وراثت میں حصہ اللہ نے پھر فرمایا کہ بس اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب یہ مصعب ابن عمیر اور خالد بن زید کو بھائی بنا دیا تھا۔ مصعب ابن عمیر، مصعب بڑے شہزادے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو موٹا کمبل اس کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ رو پڑے۔ آپ نے دیکھا تھا نا ان کا زمانہ، وہ بھی جب وہ شہزادے تھے نرم کپڑے پہنتے تھے، یہ چیزیں، یہ سب مدینہ منورہ کی آبادی تو ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہی تو ہے۔ عمار ابن یاسر، ان کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا تھا۔ اب عمار ابن یاسر، اصل میں یہ لوگ یمن کے تھے، تو عمار رضی اللہ عنہ، پھر ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سمیہ، عمار کے متعلق تو فیصلہ ہو گیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ جنگ ہو رہی ہے اور کناروں پر کھڑے ہیں کہ کدھر جانا ہے، علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کریں یا ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ادھر۔ پریشان تھے کہ حق کدھر ہے، سچائی کدھر ہے۔
اور عمار رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں تھے، اور وہ جدھر کو چلتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ انہی کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ بڑا مقام تھا عمار رضی اللہ عنہ۔ کسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، ان کی اس مسواک، صفائی کا سامان اور تکیہ، یہ تینوں چیزیں جس کے پاس تھیں وہ اٹھائے پھرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ کبھی کوئی چیز ضرورت پیش آ جائے۔ ان کے ہوتے ہوئے اور وہ عمار کے ہوتے ہوئے مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہو؟ عمار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی قرار دے دیا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی جب تعمیر شروع ہوئی ہے تو سب لوگ پتھر لا رہے تھے، آپ خود بھی پتھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا رہے تھے، تو آپ نے عمار کو بلایا، لوگ ایک ایک، آپ بھی خود بھی ایک ایک پتھر لا رہے تھے، عمار 2 پتھر رکھ کے کندھوں پہ لا رہے تھے، تو آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کے جسم کو جھاڑا، گرد اڑائی۔ 2 ہی آدمی ہیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، آپ تشریف لے گئے تھے صاحبزادی صاحبہ کے ہاں، پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری آج ان سے کچھ بات چیت زیادہ ہو گئی ہے، تو چلے گئے ہیں ناراض ہو کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، انہیں اٹھایا اور فرمایا کہ مٹی والے، مٹی جس کے جسم پہ لگی ہوئی ہے اٹھ جا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مٹی جھاڑی تھی یا عمار رضی اللہ عنہ، کہ عمار رضی اللہ عنہ کو بلایا آپ نے اور ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا کہ عمار افسوس، تجھے وہ لوگ قتل کریں گے جو اس دن زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، بس یہ۔ اور آخری چیز عمار جو تم پیو گے وہ دودھ اور لسی اور پانی، دودھ اور پانی ملا ہوا ہوگا، کچی لسی جسے کہتے ہیں۔ تو عمار رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو ان کے غلام نے کہا کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، آپ کچھ پی لیں۔ ان کا کیا ہے پینے کو؟ تو اس نے وہ لسی پیش کی۔ تو عمار رضی اللہ عنہ کا بس اب آخری مرتبہ کا نکلنا ہے، مجھ سے فرمایا تھا حضرت نے کہ آخری چیز جو تم پیو گے وہ یہ تھی، تو بس اب پی لی، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو گئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ جماعت پوری کہ یہ کدھر جاتے ہیں۔ عمار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو کوہرام مچ گیا، صحابہ رضی اللہ عنہ چوک در چوک آئے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جو کناروں پہ کھڑے تھے کود پڑے۔ انہوں نے کہا عمار کسوٹی تھے، کون حق پہ ہے؟ اتنی زیادہ اثر پڑا کہ عمر بن العاص اکھڑ گئے، بھاگے جا کے معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ معاویہ عمار شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار جدھر ہوں گے وہ زیادہ حق پہ ہوں گے۔ اکھڑ گئے عمر بن العاص، اور ادھر صحابہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ ہو گئے۔ پھر عمار وہ سنبھالا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ہم نے تھوڑے ہی شہید کیا ہے عمار کو، شہید تو انہوں نے کیا جو انہیں میدان جنگ میں لائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر جواب بھجوایا ان کا خوب، حمزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا تھا۔ تو ان کو بھائی بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمار بن یاسر کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، حاطب بن ابی بلتع تھے، یہ بدری تھے حاطب، ان کو بھائی بنا دیا تھا مدینہ منورہ میں اویم رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا تھا۔ یہ بھائی چارہ اتنا چلا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرو صفیہ رضی اللہ عنہ نہ آئیں، وہ اپنے بھائی کو دیکھیں گی اس حال میں تو وہ نہیں برداشت کر سکیں گی۔ اتنے گہرے اثرات معیشت پر مرتب ہیں کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا تھا کہ منع کرنا، ان کو روک لینا، لاش نہ دیکھنے پائیں وہ، تو تشریف لائی ہیں اور انہوں نے کہا میں نے سنا ہے حمزہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا جی، تو چلتی گئی ہیں۔
زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے چونکہ حکم ملا ہوا تھا تو اس لیے میں نے انہیں روکا، تو وہ اتنے جسم اور جثے اور لمبے قد کی تھیں کہ ایک میرے سینے پہ انہوں نے مکہ مارا، ان کا ہٹ ادھر سے، کہتے ہیں اتنی زور سے پڑی، اچانک میں گر گیا، کا ہٹ ادھر سے۔ وہ گئی ہیں، پھر میت کو دیکھا ہے، 2 چادریں وہ لائیں احد میں، انہوں نے کہا میں اس لیے لائی ہوں کہ حمزہ کو کفن دے، یہ 2 چادریں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ان کے ساتھ ہی ایک اور انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، ان کی لاش بھی ایسے ہی پڑی تھی، زخموں سے چور، وہ بھی انتقال کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک چادر حمزہ کو دیں، ایک چادر انہیں دیں۔ اب وہ ایک کا قد کسی کا بڑا تھا تو ننگے رہ جاتے تھے پاؤں، تو پھر ہم نے کرہ ڈالا، ہم نے کہا کس کو کون سی چادر دیں، تو کرے کے مطابق پھر ہم نے چادریں دیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی بنا دیا تھا۔ لیکن محبتیں ایسی ہیں، تعلقات ایسے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ معاشی طور پر ایک دوسرے کے استحکام کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ اس موضوع پہ کچھ باتیں بھی رہتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں۔